سورہ الزمر میں آیت نمبر 33 ہے، ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں حضرت مولا علی سرکار کا ایک قول نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، جو سچ لینے والی، سچ لے کر آنے والی جو ہستی ہے، جو سچ لے کر آئے، اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یہاں بھی حضرت مولا علی سرکار کی بات ہے، تفسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، مولا علی سرکار فرما رہے ہیں اولیت ابو بکر صدیق کی ہے، پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، وہ جو سچ لے کر آیا وہ میرے نبی کی ذات ہے، یعنی جو کلمہ لے کے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک ھم المتقون، یہ متقی ہیں، یہ لوگ متقی ہیں۔ حضور کے تقوی پہ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی جس کی قسم میرے رب نے فرمائی، وہ نبی جس کے صدقے قرآن کہتا ہے اگلوں اور پچھلوں کی اللہ بخشش فرمائے گا۔ اللہ اکبر، میرے حضور کے تقوی کا پھر کیا کمال ہوگا جی؟ تو وہی تقوی جس کی صفت قرآن نے بیان کی، وہی تقوی حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی ہے۔ یعنی اسی آیا پاک کو اگر دیکھیں کہ اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں جو حق لے کے آیا اور جس نے اس حق کی تصدیق کی۔ حق لے کر آنے والی ذات ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس حق کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خدا کے واسطے حضور کی ذات ناراض ہو جائے گی اگر ابو بکر صدیق کی بے ادبی کی گئی تو۔ میں کہتا ہوں بلکہ صرف حضور کی ذات ہی ناراض نہیں ہوگی، عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا، اور مولا علی کے ماننے والوں مولا علی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ جس کی صفت حضور مولا علی فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں مولا علی کا دیوانہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ میری نسلوں کو بھی مولا علی کا دیوانہ بنائے۔ لیکن میں عرض پہلے بھی یہ کر چکا ہوں کہ جو مولا علی کا فرمان ہے، اگر میں ذات علی کو مانتا ہوں اور علی کی بات کو نہیں مانتا تو یہ محبت تو نہیں ہے نا بھائی، یہ محبت نہیں ہے۔ مولا علی سرکار فرما رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے سچ لے کے آیا وہ حضور کی ذات ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اس کا مطلب ہے کہ صدیق اکبر کی محبت علی کی سنت ہے، علی کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے تو ابو بکر کا نام لے رہے ہیں۔ ابو بکر کی محبت ہے تو ابو بکر کے پیچھے حضرت علی پاک کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے سے امام دے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو علی کبھی بھی ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کرتے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، ذرا سمجھ لیں۔ فقہ کہتی ہے اگر آپ کے امام کے متعلق آپ کے دل میں کوئی خدشہ ہے، معمولی سا بھی ہے، تو پھر امام کی نماز تو ہوگی، مقتدی کی نماز اتنا بھی خدشہ آ گیا کہ پتہ نہیں امام بے وضو کھڑا ہے، یار یہ تو میرے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے اور یہ آ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ مقتدی کے دل میں اگر اتنا بھی شائبہ ہو کہ امام کا وضو نہیں ہے، تو اب یہ اللہ کا اور امام کا معاملہ ہے، اب یہ اس کا دیندار امام ہے۔ اگر امام کا وضو ہے اور مقتدی کے دل میں یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ وضو نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں اپنے امام کے متعلق شائبہ ہو، جس کے دل میں اپنے امام کے متعلق کوئی رنج و خدشہ ہو، تو مقتدی کی نماز نہیں ہے۔ مولا علی نے تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ مولا علی سرکار وہ علی جس کے متعلق حضور فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خدا کے بندو، اللہ کی مخلوق کو لڑانا بس کر دو، بند کر دو۔ اب ان کے مابین جو محبت تھی وہ لوگوں کو بتاؤ۔ ابو بکر مصلی پہ، علی مقتدی بن کے کھڑے ہیں،
اور تیسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو میں علی کو بہت بڑا بہادر گردانتا ہوں کہ علی اسد اللہ ہیں، بہادر بڑے ہیں، اور دوسری جانب عبادت کا مرحلہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے۔ اگر علی پاک نے ابو بکر کی اقتداء میں بامر مجبوری معاذ اللہ نماز پڑھی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں بامر مجبوری معاذ اللہ نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر تو تمہاری نظر میں علی کمزور ہوئے کہ وہ عبادت بھی بامر مجبوری کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کے پیچھے بامر مجبوری کھڑے ہو رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آئیں اصل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں اور جو اصل پٹری ہے اس پہ چڑھیں۔ ہم تو اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ موقف ہے، ہم ابو بکر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم ان میں لڑائیاں جھگڑے ظاہر نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں انہوں نے پیار بانٹا، امت کو بھی چاہیے ان کی محبت کو لیں اور پیار بانٹیں اور محبت بانٹیں۔ آئیں آپ کے اسلام کے حوالے سے جو معروضات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقب بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے جو آپ نے اسلام قبول کیا نا، وہ بڑی پیاری سی بات ہے۔ آپ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، وہاں پہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا 14ویں رات کا چاند چمک دمک کے ساتھ، فرماتے میں نے دیکھا وہ میری گود میں آ گیا۔ کہتے میں نہ صبح ہوئی تو میں ایک راہب کے پاس گیا جو خواب کی تعبیر بتانے والا، میں نے جا کے اس سے اپنی خواب بیان کی تو اس نے کہا یہ خواب بڑا ہی اچھا ہے، یہ خواب بڑا ہی خوبصورت ہے، یہ خواب بڑا ہی سونا ہے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ الخصائص الکبریٰ پڑھیں، مدارج النبوت پڑھیں، آپ کو اس کا حوالہ ضرور ملے گا۔ کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا قبیلہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا ابو بکر ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ تو آپ نے کہا میری خواب کا اس پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا کیا مطلب، آپ کا کیا اس میں کیا کوئی لنک کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا ابو بکر تیرا کیا جاتا ہے، ایک نشانی رہ گئی ہے وہ بھی دکھا دے، ایک ہی نشانی رہ گئی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب کپڑا ہٹایا نا تو آپ کے پیٹ پہ تل کا نشان تھا۔ اس راہب نے بلند آواز سے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو خاتم النبیین کا پہلا خلیفہ بنے گا، تو پہلا سب سے پہلے جب آخر الزمان پیغمبر اعلان نبوت فرمائیں گے تو سب سے پہلے ان کا کلمہ پڑھے گا، تو سب سے پہلے ان پہ ایمان قبول کرے گا، اور آپ کے وصال کے بعد تو ان کا سب سے پہلا خلیفہ بھی بنے گا۔ اب یہ خواب تو آپ نے دیکھی، اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ 40 سال حضور کے مکی زندگی اعلان نبوت سے قبل، 13 سال حضور کے اعلان نبوت کے بعد مکہ کی زندگی ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے میرے محبوب اب ان کو بلاؤ اور ان کو ڈراؤ اللہ سے اور ان کو توحید کا پیغام دو، سرکار کوہ صفا پہ چڑھے اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ حضور فرماتے ایک تمثیل کے ساتھ حضور نے دعوت دی، کہا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی اوڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو اس طرح تسلیم کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ ہم مندے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے جو بھی کہا وہ سچ ہی کہا ہے، اگرچہ ہم نے وہ لشکر نہیں دیکھا لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ لشکر آئے گا اور وہ حملہ کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا تیقن کرتے ہو تو پھر مان لو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان کی پرستش نہ کرو، یہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، آؤ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کو ایک مانو اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب یہ حق سنا تو وہ جو اپنے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ گئیں۔ یار اصل رشتہ احساس کا ہوتا ہے، اگر بڑا گوڑا آپ کا رشتہ ہے، بھائی ہے، بڑا قریبی تعلق ہے، یہ آپ کی بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے،
لیکن اگر اسے آپ کے درد کا احساس نہیں ہے نا، تو میں کہتا ہوں اس سے وہ کئی درجے بندہ بہتر ہے جو آپ کا خونی رشتے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا لیکن وہ آپ کا درد مند ہے۔ اس سے کہیں وہ بندہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے ساتھ اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے کہ جو آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے، جو آپ کے درد کو اپنا درد جانے۔ میں نے کہا جب حضور نے حق کہا تھا، آج بھی حق بات کرنے پہ بڑے لوگ دشمن بن جاتے ہیں اور منافقت رکھنے سے سارے لوگ آپ کے دوست نظر آئیں گے۔ تو یہ مولا علی سرکار کا بھی قول ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے سارے دوست ہوتے ہیں، اور جو حق بولنے والا، سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کے تھوڑے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ دیکھا کرو یار میرے پاس لوگ کتنے ہیں، میرے ساتھ لوگ کتنے ہیں، اب یہ دیکھا کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں کیا وہ اللہ رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اب یہاں حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ نا جانی دشمن بھی بنے اور باتیں بھی کرنے لگے کہ اے محمد معاذ اللہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اللہ اکبر، ایک جنا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضور میں ایمان۔ حضور فرماتے ہر بندے نے معجزہ طلب کیا، ہر کسی نے کہا مجھے یہ درخت اگر کلام کرے تو میں کلمہ پڑھوں گا، یہ پتھر اگر آپ کا کلمہ پڑھے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ ہر کسی نے کہا، معجزہ تسلیم کیا، کسی نے چاند کو توڑنے کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کی۔ حضور فرماتے سب کو معجزات دکھائے الا ابو بکر صدیق۔ ایک ابو بکر صدیق تھا، اس نے جب میں نے اعلان نبوت کیا تو فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اچھا چلے دل میں بات تو ہوتی ہے نا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن صدیق اکبر کے دل میں یہ بات تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہے، چلے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں آپ کو اپنا خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کوئی بات تو حضور یا رسول اللہ بتا دے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے ایقان، ایمان کا اوپر والا درجہ، اور حضور میں ایقان کے لیول پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر وہ جو خواب تو نے ملک شام میں دیکھا تھا وہ کافی نہیں ہے، وہ خواب جو تو نے ملک شام، میں نے کہا یار چار پہیاں قریب قریب بھی ہونا، اس چار پہی والے نے جو خواب دیکھا ساتھ والے چار پہی والے کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا دیکھا۔ یہ تو میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور تم سمجھے ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے میرا نبی، اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ مومنوں کی جانوں کا اصل مالک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اچھا یہ بہت بڑی دلیل تھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی، تو آپ کے دل میں نا محبت کا ایک اور جذبہ امڈ آیا۔ پھر ساری زندگی صدیق اکبر نے وفا کر کے دکھائی، سفر ہے، حضر ہے، گھر ہے، باہر ہے، وہ میدان جنگ ہے، وہ غزوہ ہے، وہ کوئی بھی میدان ہے، صدیق اکبر سرے فہرست نظر آئے، صف اول میں نظر آئے۔ آپ کا لقب صدیق ہے، صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اور میری بات سنیں، یہاں لقب کے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ واحد صدیق اکبر کی ہستی ہے جن کی چار پشتیں، جن کی ایک دو کی بات نہیں، چار پشتیں میرے نبی کے صحابی بنے ہیں۔ چار پشتوں میں جنہیں رتبہ صحابیت ملا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یار میں نے کہا صحابی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ تو پھر بتاؤ نا اس بندے کا مقام کیا ہے جس کی چار پشتے مصطفیٰ کے صحابی بنے، چار پشتے مصطفیٰ کے۔ صدیق لقب ہے آپ کا، کیوں؟ جب معراج کی شب حضور واپس آ رہے ہیں تو جبریل سے کہا جبریل اب یہ رات کے مختصر حصے کا جو سفر تھا حرم سے لے کے اقصی میں جا کے پھر سارے نبیوں سے ملاقات کرنا اور پھر اقصی سے لے کے لامکان کا سفر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، ابو بکر جب میں واپس جاؤں گا تو میری بات کو کون تسلیم کرے گا؟ لوگ تو مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ایک بندہ کیسے طے کر کے آ گیا؟ وہ جبریل امین کو بھی پتا تھا یا رسول اللہ
کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک یار ہے جس کا نام ابو بکر ہے، وہ تسلیم کرے گا۔ حضور جب آئے معراج کا قصہ لوگوں کو سنایا تو ابو جہل اور اس کا ٹولہ، وہ تو پہلی ٹو میں لگے رہتے تھے، انہیں کہا چلو جب ایک نئی بات مل گئی ہے، نئی بات مل گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک عجیب دعویٰ کر دیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکان پہ گیا اور اللہ کا دیدار بھی کیا، کلام بھی کیا اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، تو یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو نا اب ابو بکر کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور اصل بات یہ تھی کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ابو بکر کو توڑیں، کہ وہ حضور کا ساتھ نہ دے کہ یہ دیکھو تمہارا نبی اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ توڑنے کے لیے آئے تھے، صدیق اکبر کا ایمان کمزور کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو جناب صدیق اکبر باہر آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی جو کئی دنوں کی مسافت ہے، اور پھر یہاں تک کہ نہیں عرش پہ بھی گیا، لامکان پہ بھی گیا اور اللہ سے کلام بھی کیا، ملاقات بھی کی، دیدار بھی کیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو جناب ابو بکر صدیق کہتے یار بات تو بڑی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا لو ہن گل بن گئی جی، اب بات بن گئی ہے کہ ابو بکر صدیق، انہوں نے کہا ابو بکر پھر تیرے نبی نے کہا ہے، یہ دعویٰ تیرے نبی نے کیا ہے، تو صدیق اکبر فوراً سے پہلے ہی بولتے ہیں وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو میرے محمد مصطفیٰ ہے، وہ کوئی تو نہیں ہے نا۔ اور یار میرے نبی کی شان پوچھتے ہو، میرا نبی تم تو کہتے ہو ایک رات میں، میرا نبی رات کے کئی حصے بھی کر لو، ہر حصے میں میرا نبی جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے میرے نبی سے محبت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چارے یار نبی دے پیارے تے کوئی نہیں ہے نہ چاراں ورگا، تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ جان نثاراں ورگا، تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی اینا یاراں ورگا، آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ آزم شان صدیق کی دساں، دوست ہو، وفادار ہو، پیار کرنے والا ہو، وہ جہاں بھی ہو وہ کہے یار میں محبت کرتا ہوں، وہ پیار کرنے والا۔ صدیق اکبر کا ایک لقب ہے عتیق، عتیق من النار، یعنی دوزخ سے آزاد بندہ۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ کوئی بندہ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرے یا صدقہ و خیرات کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، کرنی چاہیے، ضرور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے دوزخ کے لیے، اور اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی جنت کے لالچ میں عبادت کرے، کرنی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ لیکن جو صوفیاء ہیں وہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کا مقام کچھ اور ہے۔ اللہ والے حضرت بی بی رابعہ بصری آپ کہتی ہیں کہ نہ میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہوں اور نہ میں دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ تو سوال تو بڑا بنتا تھا، بات ہی بڑی عجیب کہہ دی آپ نے کہ جہنم کے ڈر سے بھی عبادت نہیں کرتی، جنت کے لالچ میں بھی عبادت نہیں کرتی، تو بی بی صاحبہ آپ پھر کیسے عبادت کا، آپ کا مزاج کیا ہے؟ فرماتی میں اللہ کو اللہ جان کے عبادت کرتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ میں نے کہا کہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اس بندے کی کیا شان ہے جسے جہنم کی آزادی کا ٹکٹ خود رسول اللہ نے دیا ہو؟ اس بندے کا مقام کتنا ہوگا کہ جسے دوزخ سے آزادی کا ٹکٹ اور پروانہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی بیٹھے ہیں، حضور فرماتے تم نے دوزخ سے آزاد بندہ دیکھنا ہے؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے جو بندہ آئے گا نا وہ دوزخ سے آزاد بندہ ہوگا۔ اب نگاہیں طاق میں تھی کہ ہم دیکھیں کہ کون سا بندہ خوش نصیب ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا، تو نگاہوں نے دیکھا کہ اس دروازے سے آنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دن سے آپ کا نام، آپ کا لقب جو پڑا وہ عتیق من النار، یعنی دوزخ سے آزاد بندہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ آ گیا، تو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے، جب دوزخ کا ذکر ہے تو قرآن ساتھ میں جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور جب جنت کی بات ہے تو قرآن ساتھ میں دوزخ کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے دوزخ کیا ہے اور جنت کیا ہے۔
اب یہ تو سرٹیفکیٹ تھا دوزخ سے آزادی کا، جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی خود میرے نبی نے عطا فرمایا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے جی؟ 8 دروازے ہیں۔ کوئی باب الریان سے گزرے گا، یہ باب الریان روزے داروں کے لیے ہے۔ آواز آئے گی روزہ رکھنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کی مشق کرنے والے باب الریان سے گزر گئے۔ ایک باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، نماز پڑھنے والے آؤ باب الصلاۃ سے گزر جاؤ، اللہ کی راہ میں دینے والے آؤ باب الصدقہ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا، کوئی ایسا بندہ کہ جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے، جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہاں، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ یار پھر ابوبکر صدیق سے محبت کرنی چاہیے یا بغض رکھنا چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے یا ان کی معاذ اللہ بے ادبی کرنی چاہیے؟ یار جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ حضور نے دیا اور جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے پہ نظر کرنی چاہیے۔ کہیں علی کی محبت میں ابو بکر بے ادبی نہ کر دوں اور ابو بکر کی محبت میں مولا علی کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ علی بھی ہمارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں۔ آئیں میں اور آپ اپنے نظریے کو اور اپنے ایم کو کھنگالیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے صحابہ کی بے ادبی کی۔ ایک روایت سن لیں، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے جتنا، کتنا جی؟ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، حالہ اتنی سکت ہی کوئی نہیں ہے، اکا ہی اللہ دی راج دین واسطے، احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں کوئی خیرات کرے، حضور فرماتے میرے صحابہ کے برابر اتنا بھی نہیں جتنا ایک سیر یا اس سے آدھا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، تو جتنا مرضی کر لو، اگر صحابہ کی بے ادبی کی حضور ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بعد لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حج کی درخواستیں شروع ہو گئی ہیں، کوشش کریں صاحب استطاعت لوگ اللہ کے گھر حج کے سفر کی نیت ضرور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔